أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور لیٹے، اور جب اطمینان کی حالت میسر آئے تو پوری نماز قائم کرو. بے شک نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے. یہ سورہ نساء کی 103 نمبر کی آیت ہے. اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ہر حال میں، کھڑے لیٹے اور بیٹھے. اس سے پہلے کی آیتوں میں نماز کو قصر کرنے، اس میں تخفیف کرنے کا حکم دیا گیا تھا سفر کی حالت میں، اور حالت جنگ میں نماز خوف کا حکم تھا اور ہدایت دی گئی تھی. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ رعایتیں اور آسانیاں تم کو دے دی گئی ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرو. اس سے تمہارے حوصلے بلند ہوں گے، اور میدان جنگ میں بھی تم کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد تمہیں مانگنی چاہیے. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کی جو کامیابیاں ہوتی تھی جنگوں میں، ان کو اللہ تعالیٰ فتح، نصرت اور غلبہ عطا فرماتے تھے کہ وہ ہمیشہ حالت جنگ میں، میدان جنگ میں بھی ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اور پھر فرمایا گیا کہ جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، ایسی حالت تمہیں میسر آ جائے تو پھر پوری نماز قائم کرو. یہ خصوصی جو رعایت تمہیں دی گئی تھی وہ خصوصی حالات کے لیے دی گئی تھی. پھر جیسے ہی حالات ٹھیک ٹھاک ہو جائیں تو پھر پوری نماز تم کو ادا کرنا ہوگا. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ نمازوں کو اس کے اپنے وقتوں میں ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات مقرر فرمائے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ کون سی نماز کس وقت میں پڑھنی ہوگی. اس کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں پڑھنا ہوگا. ہاں کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے، شرعی عذر، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے، ورنہ نمازوں کو ہمیشہ ان کے اوقات ہی میں پڑھنا ہوگا. اوقات سے ہٹ کر جو لوگ اپنی عادت کے طور پر بھی جو بنا لیتے ہیں کہ نماز کو وقت کے ختم ہونے کے بعد قضا کر لی، خاص طور پر صبح کی نماز، فجر کی نماز اٹھنے میں تاخیر کر دی غفلت کی وجہ سے اور اٹھ کر قضا کر لی، یہ عادت نہیں بنانا چاہیے. کبھی اگر ایسا ہو جائے تو پھر فوراً اس کی قضا کر لینا، ورنہ نمازوں کو تو ان کے اوقات ہی میں ادا کرنا ہوگا. اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ جمع بین الصلاتین جسے کہا جاتا ہے، دو نمازوں کو جمع کرنے کا. دو نمازوں کو جمع اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جب جیسا کہ ظہر اور عصر کی نماز، ظہر کا وقت بالکل قریب الختم ہے تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھ کر جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا فوراً عصر کی نماز ادا کر لیں گے. تو دونوں نمازیں بظاہر ایسا دکھے گا کہ ایک ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز اس کے بعد عصر کی نماز، لیکن دونوں کو اپنے اوقات میں پڑھا جا رہا ہے. بعض لوگ اس کا غلط مطلب لے کر یہ کرتے ہیں کہ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے جمع بین الصلاتین کر لیا، جیسا ظہر کے وقت میں ہی ابھی انہیں درمیانی وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لی. جبھی ابھی وقت شروع نہیں ہوا ہے جس نماز کا بھی، تو نماز کی فرضیت آپ کے اوپر عائد نہیں ہوتی، وہ نماز کو ادا نہیں کیا جا سکتا. جس سے کہ عصر کا وقت بھی ہونا باقی ہے، اور کہیں آپ سفر پر جا رہے ہیں تو بعض لوگ یہ ایسا انہیں کر لیتے ہیں کہ ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھ کر نکل جاتے ہیں. ایسا نہیں کیا جا سکتا. نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی نماز کو ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھنے کی اجازت ہے اور حکم ہے، اور پھر ویسے ہی مغرب اور عشاء جو ہے
مزدلفہ میں جا کر ملا کر پڑھنے کا ہے بین الصلاتین۔ اس کے علاوہ عام حالات میں جو ہے نماز کا وقت ہونے کے بعد ہی نماز پڑھنا ہوگا، اور وہ اپنے مقررہ اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تمہاری ہی طرح تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس چیز کی امید وہ نہیں رکھتے۔ اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اس میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دشمنوں کے تعاقب میں تم کمزوری اور پست ہمتی مت دکھاؤ، بلکہ ان کا تعاقب خوب ڈٹ کر کرو اور جد و جہد کرو، پوری کوشش کرو اور ان کی گھات میں بیٹھے رہو، کیونکہ تم کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے اور تم کو جو ہے اس کی وجہ سے کچھ جو ہے چیزیں سہنی پڑی ہیں، تو وہ لوگ بھی تو ایسے ہی ہوئے ہیں، ان کو بھی جو ہے بے آرامی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم کو تکلیف ہوئی ہے، تم زخمی ہوئے ہیں، وہ لوگ زخمی نہیں ہوئے، کئی ایک جنگوں میں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، وہ بھی مارے گئے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم کو تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، بہت بڑی امید، اس لیے تم لڑ رہے ہو۔ آخرت کی فکر تمہیں جو آ رہی ہے، آخرت کی نعمتوں کا تصور تمہارے دل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی وجہ سے تم جو ہے یہ جنگ لڑ رہے ہو، یہ جو ہے کام کر رہے ہو۔ وہ لوگوں کے پاس تو یہ تصور نہیں ہے، تو پھر یہ ہی کافی ہے تمہارے لیے کہ تمہاری جو امید ہے جو اللہ تعالیٰ سے، تم جو آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اس کے لیے یہاں پر تم اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کو جو لگا رہے ہو تو وہی کافی ہے۔ ان کے پاس تو وہ تصور نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس کے سارے فیصلے بڑے ہی حکیمانہ ہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ قَسِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہم نے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تو جو حق اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنو، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سے 7 آیتیں آ رہی ہیں، پورا ایک مکمل رکوع ہے جس کی شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنو عبیرق نام کا ایک خاندان مدینے میں آباد اور معروف تھا، اور وہ لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام جو ہے بشیر یا توما بتایا جاتا ہے، جس کو روایت کیا ہے ترمذی نے بھی یہ پورے واقعے کو، اور مستدرک حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ ایسے مختلف احادیث کی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول، ان کے چچا تھے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ سامان اپنے ضرورت کے لیے جمع کیا تھا۔ اس وقت یہ حالات تھے کہ مسلمانوں کی حالت کافی نازک تھی اور غربت اور افلاس تھی، شروع کا دور تھا ہجرت کا۔ ہجرت کرنے کے بعد انہیں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کی ضروریات کے لیے بھی انہیں جو ہے مشکلات پیش آ رہی تھی۔ اس وقت جو کا آٹا اور گیہوں کا آٹا یا کھجور وغیرہ یہ بھی جو ہے بہت بڑی چیزیں ہوتی تھی اہمیت کی۔ تو ملک شام سے وہ سامان آتا تھا، مدینے میں وہ چیزیں مہیا نہیں تھی، تو بعض لوگ جو ہے اپنی ضرورت کی خاطر یا کوئی خاص موقع کے لیے اس کو لے کر جمع کر کے رکھ لیتے تھے۔ تو ایسا ہی انہوں نے کیا تھا حضرت قتادہ کے چچا حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ سامان اور پھر ان کا کچھ اسلحہ تھا اور زرہیں تھی، اس کو ایک بوری میں بند کر کے انہوں نے اپنے ایک کمرے میں اس کو رکھ کر بند کر دیا۔ اس کا پتہ چلا وہ بنی عبیرق کے خاندان کا ایک فرد جس کا نام بشیر بتایا جاتا ہے، تو اس کو جب بھنک پڑی تو اس نے جو ہے وہاں پر نقب لگا کر وہ سامان کو چوری کر لیا راتوں رات۔ جب صبح یہ حضرت کو پتہ چلا کہ سامان چوری ہو گیا ہے تو جا کر اپنے بھتیجے حضرت قتادہ کے پاس اس کا تذکرہ کیا، اور سب لوگوں نے مل کر محلے میں جو ہے تفتیش کی اور معلومات کی کہ آخر
ایسا کام کس نے کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ بنو عبیرق کے گھرانے میں جو ہے رات میں ایسا دکھ رہا تھا کہ کچھ آگ جلائی جا رہی تھی، کہ شاید ان کے پاس کچھ پکایا جا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں نے ہی جو ہے یہ چوری کی ہو۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو فوراً انہوں نے ایک صحابی حضرت لبید بن سہیل کا نام لے لیا اور کہا کہ یہ چوری اس نے کی ہے، ہم نے نہیں کی ہے۔ حضرت لبید بن سہیل بہت اچھے نیک خدا پرست انسان تھے، سب لوگ ان کو جانتے تھے۔ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے اوپر چوری کا الزام لگایا گیا ہے تو انہوں نے فوراً تلوار نکال لی اور کہا کہ اب معاملہ تلوار ہی سے کروں گا، جب تک کہ ساری بات سامنے نہ آ جائے کہ کس نے چوری کی ہے، یہ تلوار میں میان میں نہیں رکھوں گا۔ تو وہ لوگوں کو بڑی تشویش ہو گئی بنی عبیرق کو، تو آ کر کہا کہ آپ سے کس نے کہا کہ آپ نے چوری کی ہے؟ ہم نے آپ کے اوپر الزام نہیں لگایا ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر ان کو خاموش بٹھا دیا اور یہ چوری کا الزام اب ایک یہودی کے نام پر لگا دیا کہ وہ فلاں یہودی نے یہ چوری کی ہے، اور اس میں یہ طریقہ اپنایا ہے شرارت کر کے کہ جو تھیلے میں جو ہے جو آٹا وغیرہ تھا اس میں ایک سوراخ مار دیا اور جو ہے وہاں سے ان کے مکان سے لے کر وہ یہودی کے مکان تک اس کو تھوڑا تھوڑا گراتے ہوئے لے کر چلے گئے، حضرت رفاع کے مکان سے یہودی کے مکان تک، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ آٹے کی جو بوری تھی وہ ان کے گھر سے ان کے گھر کے منتقل ہوئی ہے، اور جو سامان اس نے جو چوری کی تھی اسلحہ اور زرہیں وغیرہ اس کو بھی لے جا کر وہ ایک طریقے سے یہودی کے پاس رکھا دیا کہ یہ سامان میں تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھا رہا ہوں، اور پھر اس کا الزام لگا دیا دوسرے دن یہودی کے اوپر، کہہ دیا کہ یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، اور جب تحقیق کی گئی تو وہ سارا سامان اس یہودی کے پاس سے برآمد ہوا، اسلحہ اور جو ہے دیگر چیزیں۔ اس نے جو الزام لگا دیا تھا یہودی کے اوپر، تو یہودی نے اپنے الزام کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ چوری نہیں کی ہے، بلکہ ان لوگوں نے میرے پاس یہ سامان لا کر رکھایا تھا۔ اس سلسلے میں بتایا کہ یہ لوگ جو ہے اس کا اور اس کا پورا خاندان مل کر اس کی تائید کر رہے تھے، اور پہلے تو ایک مسلمان پر انہوں نے الزام لگایا حضرت لبید کے اوپر، اس کے بعد بات نہیں بنی تو ایک یہودی کے اوپر الزام لگا دیا۔ اس طریقے سے وہ حضرات جن کا یہ سامان چوری ہوا تھا، حضرت رفاع وغیرہ، انہوں نے جب تحقیق کی تو ان کو گمان غالب ہوا کہ یہ شخص ہی کچھ سازش کر رہا ہے، یہ جو ہے بشیر جس کا نام تھا، تو وہ جا کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس بات کی شکایت کی اور کہا کہ ہمیں یہ گمان ہے کہ اس شخص نے چوری کی ہے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا بنی عبیرق کو، تو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یہ لوگ بغیر کسی دلیل شرعی کے اور بغیر کسی ثبوت کے ہم پر الزام لگا رہے ہیں چوری کا، جبکہ چوری کا سامان ایک یہودی کے گھر سے برآمد ہو گیا ہے۔ آپ ان کے اوپر دعویٰ کیجئے اور ہمارا نام ان کو نہ لینے کے لیے کہیں۔ اور پھر جب یہودی نے بھی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا اور شکایت کی کہ میں نے یہ چوری نہیں کی ہے، جبکہ انہوں نے میرے پاس یہ سامان رکھوایا ہے، چونکہ یہ لوگ جا کر اپنی چکنی چپڑی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائل کرانے کی کوشش کر رہے تھے بنی عبیرق کے لوگ، اور یہ دلائل دے رہے تھے کہ یہ سامان تو جو ہے اس کے پاس سے برآمد ہوا ہے، ہمارے اوپر چوری کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کے قائل ہو گئے تھے تقریباً کہ یہ جو ہے چوری یہودی نے کی ہے اور اس کے اوپر الزام لگایا جائے گا، اور ان لوگوں کو جو انصاری تھے جس کا جو ہے جو خاندان کا جو تذکرہ آیا بنی عبیرق کا، ان کو اس چوری کے الزام سے بری کر دیا جائے گا، اور یہودی کو سزا کے طور پر چوری کی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے یہ لوگ بھی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ان کے اوپر اور کہا کہ تم لوگ ایک مسلمان کے اوپر بغیر کسی دلیل کے ثبوت کے کیسے الزام لگا دیے۔ اس وقت وہ لوگ بہت رنجیدہ ہوئے اور سوچا کہ کاش کہ ہم یہ بات جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہی نہیں، کہ ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا تو ہو جاتا، لیکن یہ بات ہم نہیں کہتے تو زیادہ بہتر تھا، صبر کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں حضرت رفاع نے بھی کیا ہے کہ اللہ المستعان، اللہ تعالی ہمارا جو ہے مددگار ہے، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکالے گا۔ تو بالکل تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ یہ پورا رکوع نازل ہوا، 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ ایسی صورتحال پیش آئے تو کس طریقے سے جو ہے
اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس میں ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ راز اور وہ حقیقت کو منکشف کیا گیا کہ یہ چوری جو ہے ان لوگوں نے کی ہے، یہودی نے نہیں کی ہے۔ یہودی کو جو ہے اس میں بری ذمہ قرار دیا گیا اور اس کی برات ہوئی، اور پھر ان لوگوں کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تو بنو ابرخ کے لوگوں نے لا کر وہ سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، لیکن اس شخص نے یہ بھاگ کر مدینہ سے مکے میں جا کر پناہ لے لی، اور وہاں پر جا کر پھر اس نے ایک عورت کے گھر میں پناہ لی تھی۔ جب اس عورت کو بھی پتہ چلا کہ اس نے ایسا ہی حرکت کر کے آیا ہے تو پھر اس نے وہاں سے بھی نکال دیا، اور یہ نحوست تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف اس نے جو کام کیے تھے، جو چوری کی تھی، اور پھر اس کا الزام ایک شریف انسان پر ڈالنے کی کوشش کی تھی بے گناہ پر، تو اس کی وجہ سے اسے یہ ہوا کہ پھر سے اس نے وہاں پر چوری کی، کسی ایک کے گھر میں نقب لگانے کی کوشش کر رہا تھا تو دیوار گر کر وہیں پر مر کر ختم ہو گیا۔ تو اس میں یہ سارے واقعے کی تفصیل جو ہے آئی ہے کہ وہ خاندان کے لوگ جو اس کی تائید کر رہے تھے اور اس کے تعلق سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر مقدمہ پیش کر رہے تھے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت دی گئی کہ ہم نے آپ پر جو کتاب بھیجی حق کے ساتھ نازل کی ہے، تاکہ یہ کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی مت بنیے۔ یعنی جو لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو اور چوریاں کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں مت آئیے، بلکہ جو بات صحیح اور درست ہے اس کی تحقیق کر کے اس کا فیصلہ کیجیے اس قرآن کے مطابق۔ اس میں جو بات واضح ہوتی ہے اس سارے واقعے کو دیکھنے اور سننے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے شروع میں پتہ نہیں چلا۔ ایسے کئی ایک واقعات جو ہے آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، قرآن میں بھی آپ کو ملیں گے کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تھا کہ واقعی میں جو ہے حقیقت حال کیا ہے۔ لوگ جا کر کچھ باتیں بتاتے اور اس کے مطابق آپ فیصلہ بھی کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ عصمت انبیاء کے تحت ایسا اگر کوئی غلط بات ہو جاتی تو فوراً وہی بھیج کر اس کو درست فرما دیتے۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں ہے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پھر آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہوتی تھی۔ یہ غلط فہمی ہونے کا مطلب اس میں یہ واقعات میں جو بتایا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ عالم الغیب ذات اللہ الغیوب تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نہیں بتا دیا یہ واقعے کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں یہ جو معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ علم الغیب صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کے پاس بالکل صحیح اور درست ہونا چاہیے۔ اس عقیدے میں کمزوری ہے آج۔ یہ واقعات کو پڑھنے کے بعد، اس میں غور و فکر کرنے کے بعد اس بات کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے یہ آیتیں کہ علم الغیب اللہ ہی کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔